لیکن غازی اگر مہر کو شک ہو گیا تو؟ زنور ابھی بھی متفق نہیں تھی۔ نہیں ہوگا روز، ہمارا پلان ہی اتنا سالڈ ہے، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ چلیں پھر؟ وہ اسے دیکھتے بولی تھی۔ چلو، دھیان رکھنا مہر کمرے میں رہے۔ وہ دونوں ملازمہ کو سمجھا کے باہر لان کی طرف بڑھ گئے۔ رات تک وہ لوگ تمام تیاریاں کر چکے تھے، اب بس انہیں انتظار تھا تو باقی سب کے آنے کا۔ وہ عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی جب اسے ایزل کے رونے کی آواز آئی۔ نماز ختم کر کے دعا مانگتے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بھابھی، بھائی، زنور اور غازی کو آواز دیتے وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر ایزل کاٹ میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ شاید خود کو اکیلا دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پھپھو کی گڑیا۔ مہر نے آگے بڑھتے اسے اٹھا لیا۔ اسے شاید بھوک لگی تھی، اس لیے وہ زنور کی تلاش میں باہر کی طرف بڑھ گئی۔ پورا گھر خالی دیکھ وہ پریشان ہوئی تھی۔ آخر وہ دونوں یوں ایزل کو اکیلا چھوڑ بنا بتائے کہاں چلے گئے؟ شاید باہر لان میں۔ وہ سوچتے ابھی لان میں جاتی کہ ملازمہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ میم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ گھبرائے جلدی سے بولی۔ مہر نے آئی برو چکاتے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ غازیان سر اور زنور میڈم باہر واک کے لیے گئے ہیں تو وہ مجھے بتا کر گئے کہ آپ کو بتا دوں، وہ جلدی سے بولی۔ مہر نے سر ہلا دیا اور ایزل کا فیڈر بنانے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ غازی ان سب میں سنجیدہ کھڑا تھا۔ اس نے کسی کو بھی مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا تھا سوائے مرتسم کے۔ وہ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچے تھے۔ جاؤ مہر کو بلاؤ، غازی نے زنور سے کہا تو اس نے سر ہلاتے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ خود وہ سب اپنی اپنی جگہ سنبھالتے غائب ہو چکے تھے۔ میڈم، مہر میڈم، وہ ملازمہ ہڑبڑاتی اندر آئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ مہر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میڈم، وہ باہر لان میں، وہ اتنا کہتے رونے لگی۔ لان میں کیا؟ بتائیں مجھے۔ مہر نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ آپ خود ہی دیکھ لینا، وہ ملازمہ بھرپور ایکٹنگ کرتے بولی۔ اچھا روئے مت، چلیں۔ وہ ایزل کو اٹھائے باہر آ گئی۔ لان میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، اسے تو سب صحیح لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے پیچھے مڑتے دیکھا تو وہ ملازمہ غائب تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ وہ بڑبڑائی۔ نبیلہ آپی؟ اس نے انہیں پکارا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس جاتی، لان کی لائٹس اچانک روشن ہوئی تھی۔ اچانک پڑنے والی روشنی پر وہ آنکھیں میچ گئی۔ آہستہ سے آنکھیں کھولتے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی ادھ کھلی آنکھیں پوری پھیل گئیں۔ لب بھی یقینی سے پھیلے تھے۔ پورے لان کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ درمیان میں ایک بڑا سا ٹیبل تھا جہاں پر کیک پڑا تھا، جبکہ اس کے پیچھے دیوار پر بڑا سا سوری اور اس کے نیچے ہیپی اینیورسری لکھا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ آج کی ڈیٹ یاد آئی تو اس نے اپنے بھلکڑ پن پر لب کاٹی۔ آج کی ڈیٹ میں ہی تو اس کا اور مرتسم کا نکاح ہوا تھا، تو کیا یہ سب مرتسم نے کیا تھا؟ وہ سوچتے آگے بڑھی۔ شاہ، اس نے تنہائی سے گھبرا کر اسے پکارا، جبکہ اس کی گود میں ایزل بڑے مزے سے یہ سب چیزیں دیکھ رہی تھی۔ مہر نے سامنے دیکھا جہاں سے ولی چلا آ رہا تھا۔ مہر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اچانک پتہ نہیں زنور کہاں سے نکل آئے اور اس نے اسے ایزل کو لے لیا۔ مہر بنا دیر کیے بھاگ کر ولی تک پہنچی تھی۔ بھائی، اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ولی نے اسے گلے لگایا۔ کتنا انتظار کروایا تم نے مہر؟ وہ ہفگی سے اسے دیکھتے بولا۔ وہ نم آنکھوں سے بس ہنس دی۔ ہم بھی ادھر ہی ہیں۔ شوق سی آواز پر اس نے ولی کے پیچھے دیکھا۔ ارسل؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ارسل قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ کیسا لگا سرپرائز چوہیا؟ اس کے قریب جھکتے اس نے مہر کے چہرے پر پھونک ماری۔ بہت برا بندر کہیں گے، جتا کر بولی، اور پھر دونوں ہنس دیے۔ ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے ایک دوسرے کے ہاتھ سے ٹچ کیا۔ ارسل نے اسے سائڈ بازو سے گلے لگایا تھا۔ آپ دونوں کو تو کسی نے نہیں روکا تھا نا؟ وہ شکوہ کنہ نظروں سے انہیں دیکھتی بولی۔ ہمیں تو روکا ہوا تھا نا؟ شکوہ بھری آواز سنتے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا جہاں شاہ ولا کے تمام افراد کھڑے تھے، بی جان سمیت۔ مہر نے بے یقینی سے ولی کو دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ لوگ یہاں؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ باری باری سب سے ملتے وہ خود کو رونے سے روک نہ پائی۔ کتنا مس کیا تھا اس نے سب کو۔ آپ لوگوں کو کسی نے نہیں روکا تھا اپیا؟ آپ کو مجھ سے ملنے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ مہم کے ہاتھ تھامتے بولی۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا بتاتی کہ کس منہ سے وہ لوگ اس سے ملنے آتے، لیکن تو نے تو خود بھی تو ملنے کی کوشش نہیں کی۔ عالم کی آواز پر وہ چونک گئی۔ علی، تو بھی؟ وہ حیران در حیران ہو رہی تھی۔ کیوں، میں نہیں آ سکتا؟ وہ اس کے قریب رکتے بولا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ عالم نے آگے بڑھتے اسے گلے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ یہ سچ ہے، وہ ہولے سے اس کے کان میں بولا۔ مہر جیسے ہوش میں آئی، اس نے رکھ کے تھپڑ اس کے بازو پہ دے مارا۔ بہت جلدی یاد آ گئی تجھے؟ وہ اسے گھورتے بولی تو عالم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اب وہ اسے یہ تو نہیں بتا سکتا تھا
کہا اس سے کتنی کوشش کی تھی اس سے ملنے کی، لیکن اس کے اس باڈی بلڈر بھائی نے اس کا کچومر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کیا ہم سے نہیں ملو گی؟ اس آواز نے اسے ساکت کیا تھا۔ وہ ساکت ہوئی تھی۔ بابا؟ اس کے لب ہلے تھے۔ ساکت نظریں اپنے سامنے کھڑے حسن بابا پر گئی تھی۔ ان کے ساتھ عائشہ ماما، عالیہ ماما، حسان صاحب، رمل اور ذوالفقار شاہ بھی تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ مہر؟ حسن بابا اسے پکارتے آگے بڑھے تھے، لیکن وہ ہوش میں آتی نفی میں سر ہلاتے پیچھے کو قدم لینے لگی۔ دور دور رہیں۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ ولی کی طرف دیکھتے چیخی تھی۔ آپ کو سکون نہیں ملا مجھے یہاں تک پہنچا کر بھی؟ وہ چیخ رہی تھی۔ اندھیرے میں کھڑے غازی نے بے بسی سے لب کچلے تھے۔ مہر میری جان، ایک بار ان کی بات تو سن لو، وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ ولی اس کا بازو پکڑتا سمجھانے والے انداز میں بولا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ میری کچھ نہیں لگتے، یہ لوگ صرف اور صرف قاتل ہیں، میری ماں کے، ہماری خوشیوں کے۔ وہ دھاڑی تھی، چہرہ آنسوں سے تر ہوا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میری ماں نے آپ کو سب کچھ بتایا، لیکن اتنے سالوں میں ایک بار بھی آپ نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ عائشہ ماما کو دیکھتی بے بسی سے چیخی تھی۔ اگر آپ ایک بار سچ بتا دیتی تو میں ساری زندگی ان کی بلا وجہ کی نفرت کا شکار نہ ہوتی۔ وہ آغا جان کی طرف اشارہ کرتی بولی جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے۔ اور آپ ذوالفقار شاہ، اب کیوں ہیں آپ یہاں؟ میری ماں کو تو مار دیا، مجھے اس حال میں دیکھ کر بھی تسلی نہیں ہو رہی آپ کو۔ وہ آغا جان کے مقابل رکتی تنزیہ نظروں سے انہیں دیکھتی بولی۔ سب خاموش سے بے بسی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ سب خاموشی سے بے بس نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ نے خود کہا تھا نا کہ میں آپ کو اپنی شکل نہ دکھایا کروں، اور میں نے وعدہ کیا تھا میں اب مرتے دم تک اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ اب کیوں آئے ہیں آپ میری شکل دیکھنے؟ اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میں ناجائز نہیں جائز ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی میں اتنا کرب تھا کہ وہاں کھڑے ہر انسان نے محسوس کیا تھا۔ آغا جان سر جھکائے کھڑے تھے۔ اچانک انہوں نے سر اٹھاتے اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ کے وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میرے پاس معافی مانگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں شرمندہ ہوں اپنے بنا سوچے سمجھے کیے گئے گناہ پر، جس کی سزا شاید اب مجھے قیامت تک دنیا میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوتے ملنی ہے، اور پھر روز محشر اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہوتے ملے گی۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے روتے ہوئے بولے تھے۔ مہر کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ اس نے تیزی سے ان کے جڑے ہاتھ کھولے تھے۔ آپ ایسے کر کے مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ کریں؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ میں کیا آپ کو معاف کروں گی؟ معاف کرنے والی تو خدا کی ذات ہے۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں آغا جان۔ آپ نے نہ صحیح، میں نے تو آپ کو اپنا مانا ہے نا۔ وہ ان کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتی بولی تھی۔ مجھے معاف کر دو مہر، ورنہ اس پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے میرا وجود مسمار ہو جائے گا۔ ایک بار معاف کر دو، ایک آخری بار میرے سینے سے لگ جاؤ۔ ساری زندگی میں تم میں اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا، لیکن نفرت نے مجھے تمہارے لیے نرم ہونے نہیں دیا تھا۔ آج ایک بار مجھے میری بیٹی کو محسوس کرنے دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ مہر نے کچھ پل انہیں دیکھا اور پھر وہ تیزی سے ان کے سینے سے لگی تھی۔ انہیں دیکھتی سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ زرنور نے غازی کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا مسکرا دیا۔ جائیں۔ زرنور نے اسے اشارہ کیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا سامنے آ گیا۔ مہر نے ان سے الگ ہوتے غازی کو دیکھا۔ آغا جان نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے صرف ایک بار ملے تھے۔ انہوں نے اپنے بازو با کیے تو غازی بنا دیر کیے کسی بچے کی طرح ان کے حصار میں آ گیا۔ مہر نے عائشہ ماما اور حسن بابا کی طرف دیکھا۔ وہ ترسی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آغا جان کو معاف کر چکی تھی، جنہوں نے ساری زندگی اسے صرف تکلیف ہی دی تھی، تو ان لوگوں نے تو ساری زندگی اسے کانٹا تک چبھنے نہیں دیا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھتی، ایک ساتھ دونوں کے گلے لگتے، ان کے گرد بازو باندھ کے حسن صاحب اور عائشہ ماما دونوں ہی اسے گلے لگائے رو دیے۔ وہ سب نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ ہم بھی ہیں۔ رمل کی ہبکی بری آواز سنتے وہ مسکرا کر اس کے گلے لگی تھی۔ غلط فہمی کے بادل چھٹ گئے۔ اب وہاں صرف اور صرف خوشیاں تھیں جو ان کے دروازے پر ان کے منتظر تھیں۔ بھول جائیں جو بھی ہوا، جو ہوا تھا وہ ماضی تھا، اور جو اب ہے وہ حال ہے۔ ماضی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن حال کو خوبصورت بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ غازی حسن بابا کو دیکھتے بولا، جنہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ عالم اور ولی سے بھی پہلے ہی مل چکا تھا۔ غازیان، یہ کون ہے؟ عائشہ ماما زرنور کو دیکھتے بولی، جو مسکرا کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے پوچھنے پر سب کی نظر اب اس پر گئی تھی۔ وہ مبہوت سے اس ہیزل آنکھوں والی گڑیا کو دیکھنے لگے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کنفیوز ہو گئے۔ غازی اس کے تاثرات دیکھتا مسکرایا۔ یہ آپ کی بہو ہے ماما۔ وہ زرنور کے ہاتھ سے ایزل کو لیتا، اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے۔
پیاری تو ہوگی میری بیوی جو ہے۔ وہ ذرنور کو آنکھ میں کیے بولا تو سب کی کہہ کے چھوٹے تھے، اور یہ ہے بابا کی پرنسس۔ وہ ایزل کا ماتھا چومتے اسے ان کے گود میں ڈالتا بولا، ماشاء اللہ۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس گلابی ہیزل گرین آنکھوں والی گڑیا کو دیکھتے سب مبہوت ہوئے تھے۔ وہ بالکل اپنے باپ کا عکس تھی، لیکن جب آنکھوں سے دیکھو تو اپنی ماں کی کاپی لگتی۔ آگا جان نے جب اسے اٹھایا تو وہ انہیں غصے سے گھورنے لگی۔ اس کے تاثرات دیکھتے سب کے ایک بار پھر سے کہہ کے چھوٹے تھے۔ پورا لان ان کے کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ مہر نے بے چینی سے اسے ادھر ادھر تلاشا، جو سب کو ایک کر کے خود جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی کیونکہ وہ اسے بنا بتائے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن اب اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے وہ اب بے چین ہو رہی تھی۔ یہ لو بھائی، سنبھالو اپنے بچوں کو، وہ شاہ خانم کو اس کی گود میں ڈالتی بولے، جبکہ ہانیہ اور حاشر بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے چپکے تھے۔ اس نے نیچے بیٹھے دونوں کو پیار کیا، جبکہ خانم ابھی سو رہی تھی۔ یہ بڑی ہو گئی ہے نا پیا؟ وہ خانم کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولی تو ماں ہنستی، 6 ماہ میں اتنی بھی بڑی نہیں ہوئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، جبکہ غازی کی گود میں ایزل نے اس کی گود میں کسی اور بچے کو دیکھتے تضاد اسے پیار کرتے دیکھتے اسے یک دم گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ ایزل؟ غازی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ تو کبھی ایسے نہیں روتی تھی، کبھی جو 1 یا 2 بار ہی وہ ایسے روئی ہوگی۔ غازی نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ مہر کی طرف دیکھتے اور شدت سے روتی جا رہی تھی۔ مہر نے خانم کو مام کو دیا اور اس کی طرف بڑھی۔ ذرنور نے ایزل کو غازی سے لیا، لیکن وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا تھا، ننھا سا وجود رونے کی وجہ سے سرخ پڑا تھا۔ مہر نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے ذرنور سے پکڑا۔ مہر کے پکڑتے ہی وہ سسکیاں بھرتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ اس کا رونا بند ہو گیا، لیکن ہلکی ہلکی سسکیاں نکلنے لگی۔ سب نے حیرانگی سے اس کا ریئیکشن دیکھا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر چپ نہیں ہوئی رہی تھی، لیکن پپا کے پاس جاتے ہی وہ اس سے لپٹ گئی۔ ایزو میری جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے میرے بیبی کو؟ مہر اس کا چہرہ سامنے کرتی پیار سے بولی، جیسے وہ ابھی اس کی بات کا جواب دے دے گی، جبکہ ایزل کی ہیزل آنکھوں میں ہبکی ابری تھی، جسے دیکھتے مہر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ سب پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے، جب یک دم سے پیچھے آتے احمد کا کہکا گونجا تھا، جو کب سے وہاں کھڑا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غازی نے اسے گھورا، پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوا اسے، بس یہ بتا دیا کہ میں اپنے باپ کی ہی بیٹی ہوں۔ وہ پھر سے کہکا لگاتا بولا۔ غازی نے آئیبرو چکاتے اسے دیکھا تو وہ سیدھا ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ مہر ماں کے کسی اور بچے کو گود میں لینے پر جیلس ہو رہی ہے۔ وہ بامشکل اپنا کہکا روکتا بولا تھا۔ ہیں؟ مہر کا منہ کھل گیا، اتنی سی بچی بھی جیلس ہو سکتی ہے؟ دیکھ لے بیٹا، یہ بالکل تیرے پہ گئی ہے، جیسے تو بھابھی کو لے کر پوزیسو ہے، تیری بیٹی میں بھی وہی کیڑا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سنتے سب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ غازی تیزی سے مہر کی طرف بڑھا تھا۔ الے میرا بچہ جیلس ہو رہا ہے۔ اسے مہر سے لیتے وہ اس کے چہرے پر لب رکھتا لاڈ سے بولا تھا۔ ایزل اس کے لاڈ کرنے پر کھلکھلا دی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ پاؤں چلاتے اسے رسپانس دیا تھا، جبکہ غازی اب اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا۔ جانے کیوں اسے بہت خوشی ہو رہی تھی اپنی بیٹی کی عادت خود پر جانے پر، جبکہ ذرنور نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ سب یہاں ہیں، لیکن وہ کہاں ہے جس نے ہم سب کو آج یہاں اکٹھا کیا ہے؟ روحا ماما نے کہا تو سب کو اس کی غیر موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ مہر کو تو پہلے ہی بہت شدت سے ہو رہی تھی، لیکن وہ اب بھی بنا ظاہر کیے سر جھکائے ایزل سے کھیلتی رہی۔ میں یہاں ہوں ماما۔ تبھی اس کی سنجیدہ آواز گونجی تھی۔ مہر نے تیزی سے آواز کی سمت دیکھا تھا۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ مہر نے بغور اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا، اب وہ کیوں پریشان تھا؟ وہ سوچ کر رہ گی۔ کہاں تھے تم مرتسم؟ بی جان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بی جان سب یہاں ہیں، لیکن کوئی اور بھی تھا جنہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، بس انہی کی کمی پوری کرنا گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کون؟ مہام اپیا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ سب تو تھے یہاں۔ مرتسم نے کسی کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں قاسم بابا اور زینب چلے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ہی دانین اور زین بھی تھے، جو ابھی بھی پولیس یونیفارم میں تھے۔ انہیں دیکھتے مہر کا چہرہ پھیکا پڑا تھا اور نظریں پھیر گئی۔ قاسم شاہ شرمندہ چہرہ لیے وہاں آئے تھے۔ وہ کچھ دیر مہر کو دیکھتے رہے، جس نے انہیں دیکھتے ہی چہرہ موڑ لیا۔ آج یہاں سب جمع ہے، ایک دن پہلے بھی ایسے سب جمع تھے، جہاں میں نے سب کی خوشیوں کو پل میں غم میں بدل دیا تھا۔ آج ویسے ہی اس دن پر میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن میں شرمندہ ہوں، اپنے بچوں سے، اپنے بڑوں سے۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں سب سے۔ وہ بھیگے لہجے میں بولے۔ مہر نے غازی کی طرف دیکھا اور پھر مرتسم کو۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اسے گہری سانس چھوڑی۔ ایزل کو قاضی کے حوالے کرتے وہ ان کے قریب آئی۔ ان کے قریب رکتے کچھ پل انہیں دیکھتی، پھر ان کے جڑے ہاتھ کھول گئی۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے بابا کی جگہ مانا ہے،
آج یہاں سب نے دلوں سے ساری رنجشیں مٹا دیں تو پھر آپ سے کون سی دشمنی ہے ہماری، بلکہ آپ ہمیں معاف کر دیں ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو۔ وہ ان کے ہاتھ نیچے کرتی بولی تو انہوں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم واقعی عظیم ماں کی بیٹی ہو مہر، جس کا ظرف بہت بڑا ہوگا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تو وہ مسکرا دی۔ مہر نے سینی کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مہر کے دیکھنے پر ہلکا سا مسکرائے، وہ قدم قدم چلتے اس کے مقابل آئے۔ ہمارے بیچ آج تک جو بھی ہمیشہ بس مرتسم کو لے کر ہی ہوا ہے، آج تک جو کچھ بھی ہوا میں اس کی معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ میرے خیال میں وہ سب پیار میں جائز تھا۔ لیکن ہاں، اس بات کا اعتراف ضرور کروں گی کہ مجھے احساس ہو گیا میں آج تک صرف ایک شراب کے پیچھے بھاگتی آئی ہوں، اس انسان کے پیچھے جو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جوڑے واقعی آسمانوں پر بنتے ہیں۔ مرد کی پسلی سے اس کی عورت بنائی جاتی ہے، اور مرتسم کی پسلی سے بننے والی وہ عورت میں نہیں ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ مہر نے مسکراتے اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھتے اسے گلے لگا لیا۔ زینی ایک پل کے لیے شدیدہ رہ گئی، پھر مسکرا کر اس کے گرد حصار باندھ گئی۔ بس ثابت ہوا کہ اگر زندگی میں دکھ ملتے ہیں تو تکلیف آتی ہے تو پھر خوشیاں بھی آتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ ہمیں اس وقت کو لے کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب کبھی کچھ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مہر سب کو مسکراتے دیکھ سوچ رہی تھی اور اس نے مرتسم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر آنکھ ونک کر گیا۔ مہر نے سٹ پٹا کر چہرہ موڑ لیا۔ اہم اہم۔ وہ ابھی مہر کے پاس جاتا کہ غازی اور ولی اس کے سامنے آئے تھے۔ ولی نے چونک کر غازی کو دیکھا اور غازی نے ولی کو۔ پھر جب دونوں نے اپنے ایک ہی مشن کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ مرتسم کو شدت سے کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ پہلے ہی اس کا ایک سالہ ہر وقت اس کے اور مہر کے بیچ دیوار بن کے کھڑا رہتا تھا، اور اب جب دوسرا ملا تھا تو اس سے بھی مرتسم کی کچھ خاص جمی نہیں تھی۔ پہلے تو اس ایک نے اس کا جینا حرام کیا تھا، اب دوسرا بھی آ گیا۔ اس نے بے بسی سے مہر کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے لب دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ولی اور غازی ابھی بھی اسے گھور رہے تھے جبکہ وہ انہیں جتاتی نظروں سے دیکھتا مہر کا ہاتھ پکڑتا کیک کٹ کر گیا۔ اس نے کیک کاٹتے اسے کھلایا تھا اور اس کے ہاتھ سے زبردستی خود بھی کھایا تھا۔ مہر اسے گھور کر رہ گئی۔ کیک کاٹنے کے بعد سب کے لیے کھانا لگا دیا گیا تھا۔ چھوٹی موٹی باتوں میں انہوں نے کھانا ختم کیا تھا۔ اب وہ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ماشاءاللہ ارسل، یہ کتنا پیارا ہے، شکر ہے تیرے پر نہیں کیا، مہر آبان کی تصویریں دیکھتی بولی۔ ارسل نے اسے گھورا، جواباً وہ کندھے اچکا کے۔ غازیان بیٹا، اب جب سب ٹھیک ہو گیا ہے تو تم نے مہر کی رخصتی کا کیا سوچا ہے؟ روحا ماما کے بولنے پر مہر نے سرعت سے مرتسم کو دیکھا جو انہیں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مہر کے دیکھنے پر اسے آنکھ ونک کر گیا۔ وہ سچ پٹا کر نظریں پھیر کی۔ غازی نے سنجیدگی سے مہر کو دیکھا اور پھر روحا ماما کو۔ یہ فیصلہ کرنے کا حق تو انہیں جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حسن بابا کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ مہر جو سانس روکے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، بے ساختہ ہی اس نے تیزی سے سانس کھینچی تھی۔ حسن بابا اس کے یوں مان دینے پر مسکرا دیا۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ ان کی بہن کا انتخاب نایاب تھا اور اس کی پرورش بہترین۔ آپ ہی کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں، وہ مسکراتے لہجے میں بولے۔ مہر کو جانے کیوں گھبراہٹ سے ہونے لگی۔ وہ نامحسوس انداز میں وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ باہر لان میں آ گئی۔ وہ خوش تھی کہ سب ٹھیک ہو گیا، لیکن دل بھاری سا ہو رہا تھا۔ کسی کی یاد تھی جو دل کو بے چین کر رہی تھی۔ گہری سانس چھوڑتے اس نے سر اٹھاتے آسمان کو دیکھا۔ انو بنا آواز کے لب ہلے تھے، کئی آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بے مول ہوئے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ مہر، اپنے نام کی پکار پر آنکھیں صاف کرتے اس نے پیچھے مڑتے دیکھا۔ آلی تو کہاں؟ وہ بولتے اچانک رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلی تھی۔ نورین آپی؟ اس کے لبوں سے سرگوشی میں نکلا تھا۔ اس نے بے یقینی سے عالم کو دیکھا۔ نورین گھبراہٹ سے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتی عالم کے قریب آ رکی۔ مہر، عالم نے کھنگھاتے اسے ہوش دلایا تھا۔ آپی، آپ یہاں؟ اس کے لہجے میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ آپی نہیں، اب یہ تمہاری بابی ہو گئی ہیں۔ عالم لب تر کرتا دھیمے سے بولا۔ اچھا۔ مہر نے بے دہانی میں اسے سنا۔ کیا؟ جب کچھ دیر بعد اسے سمجھ آئی تھی، بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ کی مانند نکلا تھا۔ آہستہ لڑکی۔ وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہٹتا بولا۔ عالم تو کیا بول رہے یہ میری بھابھی؟ مطلب تو؟ وہ اس کی طرف بڑھتی صدماتی کیفیت میں بولی۔ دیکھ مہر، تجھے تو ویسے ہی سب پتا تھا، لیکن ایمرجنسی میں نکاح کرنا پڑا۔ وہ میری مجبوری تھی، ورنہ میں تیرے بغیر ایسا سوچتا بھی نہیں۔ وہ تھوک نگلتے بے ساختہ پیچھے کو قدم لیتا بولا۔ علی، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، تو نے میرے بغیر نکاح کر لیا، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟
وہ آس پاس کوئی چیز اسے مارنے کے لیے دیکھتی چیخی تھی، جبکہ نورین ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا وہ اس بات پہ ہنگامہ کرے گی کہ اپنے سے بڑی عمر والی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے نکاح کیوں کیا، لیکن وہ تو بیتو کی بات پر ناراض ہو رہی تھی۔ علی وہیں رک جا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ لان میں رکھی چیئرز کے گرد بھاگتے عالم کے پیچھے لپکتی وہ آن کرنے والے انداز میں بولی، کیا ہو رہی ہے سب؟ غازی کی بھاری آواز پر بے ساختہ اس کے قدم تھمے تھے۔ مہر، عالم، کیوں بچوں کی طرح لڑے ہو؟ غازی ان کی طرف دیکھتا حیرانگی سے بولا، جبکہ ان کا شور سنتے باقی سب بھی باہر آ چکے تھے۔ آن بھائی، آپ کو پتا ہے اس نے کسی کو بھی بتائے بغیر شادی کر لی۔ وہ بھاگ کر غازی کے پاس آتی اسے شکایت لگاتی بولی۔ غازی نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر عالم کو، جو بے ساختہ ہی سر کھجانے لگا۔ عالم، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حسن بابا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جی بابا، مہر ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن میں نے شادی نہیں صرف نکاح کیا۔ وہ تابیہ داری سے سر ہلاتے بولا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے نکاح کو، جو کسی سے بھی پوچھے بغیر سوچے سمجھے کر لیا؟ تمہارے ماں باپ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ عالم نے ان کی بات سنتے گہری سانس بھری تھی، جبکہ نورین اب سہم کر سب کو دیکھنے لگی۔ عالم سب کو ایک نظر دیکھتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ آئیے، اس کا ہاتھ پکڑتی وہ اسے سامنے لایا۔ بابا، میں سب کو بتانا چاہتا تھا نورین کے بارے میں، انفیکٹ میں موم ڈیڈ سے بات بھی کر چکا تھا، لیکن اس وقت سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ اسی وقت نکاح کرنا پڑا۔ بابا یقین کریں، بھگا کر نہیں لایا، نورین کا بھائی بھی اس نکاح میں شامل تھا اور موم ڈیڈ کو بھی میں نے کل ہی بتا دیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہے، پلیز آپ تو ناراض مت ہوں، ورنہ انہیں کون منائے گا؟ وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ عائشہ ماما نے نورین کو دیکھا، جو ڈری سہمی سی عالم کے پیچھے چھپ کے کھڑی تھی، اور اس کی طرف بڑھی۔ ڈرو مت بیٹا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم آؤ میرے ساتھ، باقی اس گدھے کی کلاس لگنے دو۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولتی اسے اپنے ساتھ ہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے پیچھے ہی سب بڑے تھے، جبکہ عالم اب بیچاری نظروں سے ولی، ارسل، مرتسم کو دیکھ رہا تھا، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان تینوں سے بالکل بھائیوں دوستوں کی طرح اٹیچ ہو چکا تھا، جیسے وہ بچپن کے ساتھی ہوں، اس لیے وہ حسن بابا کے جانے کے بعد اس کی کلاس لگانے والے تھے۔ بس بھی کریں بابا، اب کیا بچے کی جان لیں گے؟ وہ مسلسل ان کی گھورتی نظریں خود پر محسوس کرتے بے بسی سے بولا تو وہ بڑبڑاتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عالم، جو ان کے جانے پر اپنے بچ جانے کا شکر کر رہا تھا، ان تینوں کو بازو فولڈ کرتے اپنی طرف بڑھتے دیکھ بھاگا تھا۔ رکیے سالے صاحب، بھاگ کہاں رہے ہیں؟ مرتسم اسے پکڑتا دانت پیستے بولا تھا۔ عالم خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتا، خود پر ہوتے ظلم پر بس آہیں بھر کر رہ گیا۔ مہر لب کاٹتے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب عائشہ ماما کا کچھ بتا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے نورین کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے جا چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے بولی۔ ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ آپ کے بھائی نے ایسے اچانک، میرا مطلب امن خود کہاں ہے اور آپ؟ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ امن کا کیسے پوچھے اس سے۔ امن نہیں رہا مہر، وہ ایک دم چہرہ اٹھائے اسے دیکھتے کامتے لہجے میں بولی۔ جی؟ مہر کو سمجھ نہیں آیا اس نے کیا بولا۔ امن نہیں رہا مہر، وہ چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے بولی تھی۔ مہر بھی ساختہ لڑکھڑائی تھی کہ کیا مطلب، کہاں گیا امن؟ وہ حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھتی بول رہی تھی۔ نورین رونا بھول کے اسے دیکھنے لگی۔ وہاں جہاں سے لوگ کبھی واپس نہیں آتے مہر، وہ وہیں چلا گیا، وہ ہچکیوں سے بولی تھی۔ مہر نے بھی ساختہ ٹیبل کا سہارا لیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صدماتی کیفیت میں بڑبڑائی۔ ایسا ہو گیا مہر، ایسا ہی ہوا ہے، وہ چلا گیا مجھے چھوڑ کر، اسے ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا، میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ وہ درد سے چور لہجے میں بولی تھی۔ کب؟ کیسے؟ اس کے لب ہلے تھے۔ نورین نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اسے سب بتاتی چلی گئی کیسے وہ اس کی زندگی کے لیے تڑپتا رہا، سجدوں میں فریاد کرتا رہا، اس کے ٹھیک ہو جانے پر اس سے دستبردار ہونا، ہدایت کے راستے پر آ جانا، عالم کا ملنا، امن کو سب پتہ چلنا، اور پھر ان کا نکاح، اور نکاح کے بعد امن کا ایکسیڈنٹ ہونا اور اس کی موت۔ وہ ہمیشہ کے لیے سکون پا گیا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا، آپی میں چاہتا ہوں کہ مہر خوش رہے، لیکن ان کے بغیر جانے کیوں میرا دل بھی سکون رہتا تھا، جانے کب اس تڑپتے دل کو سکون ملے گا؟ وہ کہتا تھا اسے سکون اب صرف موت سے ہی مل سکتا ہے، اور اس سے موت آ گئی۔ نورین ہچکیوں سے روتی بولی تھی۔ مہر ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اسے چپ کرواتی۔ کتنی ہی دیر بعد اس کے ساکت قدموں میں حرکت ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی، نورین نے اسے روکا۔ وہ رکی لیکن مڑی نہیں۔ 2 منٹ بعد نورین اس کے سامنے آئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا باکس تھا جو اس نے مہر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تمہاری امانت۔
بھیگے لہجے میں کہتے وہ پیچھے ہو گئی، جبکہ مہر نے ایک نظر اس باکس کو دیکھا اور پھر بھاری قدم اٹھاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کس طرح اپنے کمرے تک پہنچی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ لاک کیا اور پھر اسی دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ باکس ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ امن مر گیا، یہی الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ جانے کیوں اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اسے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ کیوں اس کی زندگی کے لیے تڑپتا رہا، کیوں سجدوں میں اس کی سانسوں کی بھیک مانگتا رہا، کیوں اس کی وجہ سے بے سکون رہا، اس کی وجہ سے وہ سکون مانگتے مانگتے موت کی آگوش میں چلا گیا، اس کی وجہ سے۔ ذہن میں تانے بانے بنتے، آخری لفظ ذہن کے ساتھ سانس بھی ساکت ہوئی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی لیکن وہ سانس نہ لے سکی۔ اس نے پھر سے کوشش کی لیکن وہ نہ لے سکی۔ اس کے سینے میں شدید تکلیف اٹھی تھی۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے اٹھی، بامشکل بیڈ تک پہنچتے اس نے سائڈ ڈرار سے انہیلر ڈھونڈا۔ کانپتے ہاتھ ادھر ادھر مارتے اسے انہیلر مل ہی گیا۔ تیزی سے اپنے منہ کے قریب لے جاتے اس نے انہیل کیا تھا۔ لمبی سانسیں کھینچتے اس نے اپنی سانس بحال کی تھی۔ سانس صحیح ہوئی تو وہ انہیلر رکھتے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آنسو بے ساختہ اس کا چہرہ بھگو گئی۔ کیوں امن، کیوں چاہا مجھے اتنا؟ میں تمہاری اس چاہت کے لائق نہیں تھی امن۔ وہ گھٹ گھٹ کے روتی اس سے مخاطب تھی۔ یا اللہ، تو نے کیوں میری محبت اس کے دل میں ڈالی تھی، جبکہ تو نے خود ہی تو میرا نصیب کسی اور کے ساتھ لکھا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روتے ہوئے اچانک اسے اس باکس کا خیال آیا جو دروازے پر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ آنکھیں رگڑتے وہ بے ساختہ اس باکس کی طرف بڑھی۔ وہ پرانے طرز کا بنا چھوٹا سا باکس تھا جو عموماً ہمارے ٹیبلز پر جولری کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ باکس اٹھاتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ وہ ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ اس باکس کے اندر چمک سی تھی، کچھ انوکھی سی چمک۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سب سے اوپر رکھی اس پتھر کو اٹھایا جس نے اس باکس کو چمک پیدا کر رکھی تھی۔ وہ ایک چمکتا پتھر تھا۔ غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ بلو سفائر سٹون تھا، یعنی نیلم کا پتھر، گہرے مخملی نیلے رنگ کا۔ وہ ساکت نظروں سے اس پتھر کو دیکھتی رہی۔ وہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی میں فٹ تھا۔ وہ رنگز نہیں پہنتی تھی لیکن جانے کیوں یہ انگوٹھی اسے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ سرد سانس چھوڑتی اس نے وہ رنگ ایک سائڈ پر رکھ دی اور اس نے اس باکس میں دیکھا وہاں کچھ اور بھی تھا جو چمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے اسے اٹھا لیا۔ وہ بریسلیٹ تھا، چمکتا ہوا چاند ستاروں والا بریسلیٹ۔ یہ اس کے والے بریسلیٹ سے مختلف تھا۔ اس میں ایک بڑا سا آدھا چاند نیچے لٹک رہا تھا اور اس چاند کے بیچ میں 3 ستارے تھے اور چاند کے نیچے چھوٹا سا موتی لگا تھا جو ہلنے پر آواز پیدا کرتا۔ اس نے غور سے اس بریسلیٹ کو دیکھا۔ اس چاند میں چھوٹے چھوٹے ہیرے لگے تھے اور ان ستاروں میں بھی بلو ڈائمنڈز تھے۔ مطلب وہ اس لیے تھے کہ جہاں کہیں اندھیرا ہو وہ چمک جاتے۔ ان کی چمک سے چاند کی چاندنی جیسے روشنی پیدا ہوتی تھی۔ اس کی ساکت آنکھیں پھر سے بہنے لگیں، آنسو ٹوٹ کر اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ مطلب امن جانتا تھا وہ چاند ستاروں والے بریسلیٹ اس لیے پہنتی ہے کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ شاید وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے اندھیرا ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے رنجیدہ دل سے سوچا تھا۔ وہ ابھی بریسلیٹ رکھنے لگی جب اس کی نظر چاند پر گئی۔ وہاں چھوٹا سا مہر لکھا تھا۔ مہر کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس بریسلیٹ کو سائڈ پہ رکھتے اس نے وہ باکس ٹٹولا جس میں کچھ ٹوٹی ہوئی کانچ کی چوڑیاں پڑی تھیں۔ وہ چوڑیاں اس کی تھیں، وہ پہچان گئی تھی۔ ان چوڑیوں کے ساتھ ایک رومال پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے وہ رومال اٹھا لیا۔ اس رومال میں چٹکی بھر مٹی تھی۔ اس نے الجھے انداز میں اس مٹی کو دیکھا۔ اس نے غور سے اس رومال کو دیکھا جہاں پر کسی چیز سے پہلی نظر لکھا تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ اس سے پہلی بار ملی تھی اور وہ گری تھی، لیکن اس مٹی کا لاجک اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ رومال اس نے سائڈ پر رکھ دیا۔ اب اس باکس میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے وہ خط نما کاغذ کھولا۔ شہزادی؟ نہیں، اپسرا یا پھر ساحرہ، سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھوں آپ کو۔ سب سے اوپر یہ لائن لکھی تھی، میں جانتا ہوں اس دور میں خط لکھنا کچھ عجیب ہے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ شاید ہی میں کبھی آپ سے کہہ پاؤں۔ اب تو پتہ نہیں کب آپ سے ملاقات ہو۔ خیر چھوڑیں اس بات کو۔ میں نے یہ 2 چیزیں آپ کے لیے بہت مشکل سے ڈھونڈی ہیں۔ فکر مت کریں، یہ حق حلال کی کمائی سے ہیں۔ وہ شاید یہاں پر خود پر ہی ہنسا تھا۔ میں نہیں جانتا جب تک آپ کو یہ میرا خط اور چیزیں ملے گی، پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے، شاید ہوں گے بھی یا نہیں۔ آگے بہت سارے ڈاٹس تھے، شاید وہ سوچ رہا تھا۔ اب پلیز ان چیزوں کو پھینکے گا مت، چاہے تو ایک کارنر میں رکھ دیجیے گا، لیکن پلیز پھینکے گا مت، التجا کی گئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں اس پتھر کو آپ کے ہاتھوں میں سجا دیکھوں، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ انسان تو 1000 خواہشیں کرتے ہیں، ساری تھوڑی پوری ہوتی ہیں۔ وہ شاید مایوس تھا۔ اچھا چلیں چھوڑیں، آپ بھی کہہ رہی ہوں گی کہ کیا فضول بولے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں اب نماز بھی پڑھتا ہوں، 5 نمازیں۔ اللہ پہ کھویا ہوا ایمان واپس لوٹ آیا ہے میرا۔ آپ ٹھیک کہتی تھی، میں بھٹک گیا تھا لیکن راہ راست پر آ گیا ہوں۔
اور اس کی وجہ صرف آپ ہے۔ اب تو تہجد میں بھی میری خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن میں تہجد اپنے لیے دعا نہیں کرتا۔ آپ کو بھول جانے کے علاوہ وہ معصومیت سے بتا رہا تھا، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ خوش رہیں، جہاں رہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ آپ اگر کسی اور ساتھ خوش رہ سکتی ہیں تو میرے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ اس طرح آپ کسی کیفیت میں تھا۔ بس دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کسی اور کی ہو سکتی ہیں تو آپ میری کیوں نہیں؟ پھر یاد آیا کہ میں نے تو ہدایت اب پائی ہے، آپ کو تو پہلے ہی کوئی اور مانگ چکا ہے۔ آگے کچھ لائنز خالی تھیں۔ اچھا ایک بات بتائیں گے مجھے، سچ سچ؟ وہ جیسے تصور میں اس سے بات کر رہا تھا، مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ کیا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوئی؟ مہر کو لگا جیسے وہ کٹہرے میں کھڑی ہو۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ شکوہ تھا، یہ درد تھا، یہ خاموشی کی زبان تھی، یہ اس کی بے بسی تھی۔ آگے وہ کاغذ بھیگا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا جب یہ خط آپ تک پہنچے گا کیا حالات ہوں گے، لیکن میں آپ سے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہاں نہ صحیح، کیا میں اس جہان میں آپ کا ساتھ مانگ سکتا ہوں؟ وہ اسے اجازت چاہ رہا تھا یا بتا رہا تھا؟ اگر نہیں تو میں خدا سے شکوہ ضرور کروں گا۔ کیوں؟ نہ اس جہان میں آپ میری ہوئی تو نہ اس جہان میں، آخر کیوں؟ میں اس سے آگے کاغذ سارا بھیگا ہوا تھا، شاید نہیں، وہ یقیناً رو رہا تھا، بندہ ناچیز کی طرف سے اس شہزادی کے لیے جو میری پہنچ سے بہت دور ہے۔ آخر پہ یہ لائن لکھی تھی اور بس وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں؟ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ امن کی موت کی ذمہ دار وہ ہے، یہ سب صرف اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کاش کہ وہ کبھی اس سے نہ ملی ہوتی، کاش کہ امن نے اسے کبھی دیکھا ہی نہ ہوتا، نہ وہ اس سے ملتی، نہ وہ اس کے لیے کچھ محسوس کرتا، نہ اس کی زندگی میں یہ طوفان آتا، نہ وہ مرتا۔ اس کا فون کب سے وائبریٹ ہو رہا تھا، لیکن اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ جانے کی اتنی ہی دیر وہ روتی رہی جب اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ بمشکل خود پر قابو پاتے اس نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور واپس آ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی پریشان چہرے سے عالم کھڑا تھا اور اس کے ساتھ نورین بھی۔ عالم اس کی سرخ سوجی آنکھیں دیکھ لب بھینچ گیا۔ اندر آتے اس نے دروازہ بند کیا اور اسے دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ عالم نے اسے بازو سے کھینچتے خود سے لگا لیا۔ موت امر ہے مہر، جو خدا کی طرف سے اٹل ہوتی ہے، جسے کوئی نہیں ڈال سکتا، اور اس کا ذمہ دار ہم کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ کسی انسان کو مارنا ہمارے بس میں تو نہیں نا۔ وہ اس کا سر تھپکتی نرمی سے بولا۔ اسے کچھ دیر پہلے نورین نے بتایا تھا کہ اس نے مہر کو امن کی موت کے بارے میں بتا دیا ہے۔ وہ 2 ماہ میں امن کے ساتھ رہتے اتنا تو جان چکا تھا کہ مہر اس کی فیلنگز کے بارے میں سب جانتی ہے۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ ان سب کا قصوروار خود کو ٹھہرا رہی ہوگی، جبکہ مہر کسی اپنے کا حسار پاتے ہی بری طرح سے رو دی۔ نہیں علی، یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ وہ میری وجہ سے بے سکونی کا شکار تھا، وہ میری وجہ سے اپنے لیے موت مانگتا رہا۔ علی اس کی موت کی ذمہ دار نہ صحیح، لیکن وجہ تو میں ہی ہوں نا۔ وہ ہچکیوں سے روتے بولی تھی۔ نورین لب کاٹ کر رہ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ امن کے بارے میں سنتے اس طرح سے ڈسٹرب ہو جائے گی۔ نہیں مہر، تم وجہ نہیں ہو، اس کی موت لکھی تھی، اس کا زندگی تھی ہی اتنی۔ اگر تم خود کو اس طرح خود قصوروار ٹھہراؤ گی تو یقین مانو وہ کہیں بھی سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ نورین اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ مہر نے پیچھے ہوتے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم نہیں ہو اس کی موت کی ذمہ دار، ہاں، لیکن اس کے ہدایت پر آنے کی ضرور ہو۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ اگر تم اسے نہ ملی ہوتی تو شاید وہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا۔ وہ ہولے سے مسکراتی بولی تھی۔ چلو شاباش، اب رونا بند کرو اور اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ باہر سب تمہارا پوچھ رہے ہیں، اس طرح سے دیکھیں گے تمہیں تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ عالم اس کے آنسو صاف کرتا پیار سے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ دونوں چلے گئے تو وہ فریش ہونے چلے گی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے تو بھاری ہوتے دل سے اس نے وہ ساری چیزیں واپس اسی باکس میں رکھیں اور وہ باکس کبٹ میں رکھ دیا۔ جاری